بالوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ مولانا العظیم. آپ درود و سلام پڑھنے سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا ذات الحسن والحسن. سبحان اللہ. نہایت ہی معزز و محتشم عزت مآب اور محبین علماء پیر طریقت پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر معزز و محتشم سامعین کرام، رب تعالیٰ کی توفیق سے اور حضور علیہ السلام کی نظر عنایت سے آج ہم اس محفل پاک میں شریک ہوئے. رب تعالیٰ جملہ اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قبلہ شاہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ تاکہ قائم ہو اور ہم آپ کے فیضان سے اسی طرح فیض یاب ہوتے رہیں. میں نے قرآن مجید کی آخری سورہ مبارکہ اس کی تلاوت کی اور اس سے آج اس مجلس کا اور اس مجلس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ انسان کا دل یہ رب کے نور کا مظہر ہے. میں نے یہ جوان حضرات بیٹھے دیکھے تو میں نے اس لیے اس موضوع کا انتخاب. واہ واہ واہ. افراد کثیر تعداد میں ہوں وہ تو ہماری ڈیمانڈ ہو گئی. چند لوگ سننے والے باشعور ہو اور یہ جوان جو یہاں پہ مجالس میں آتے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. اس لیے انتہائی اہم موضوع ہے جس کا میں نے اللہ کی توفیق سے انتخاب کیا. سبحان اللہ. انسان کا دل یہ رب کے نور کا مظہر ہے. واہ واہ واہ، کیا بات. اور مختصر کروں تو وہ یہ کہ یہ جو مسجد ہے، محراب ہے، منبر ہے، جس طرح انسان کا دل مظہر نور خدا ہے اس طرح اللہ کا گھر بھی اس کے نور کا مظہر نہیں ہے. آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کر دی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ہند سے چلے تھے، داتا صاحب آئے، رستے میں چلا کرنے کے لیے کوئی مسجد نہیں ملی، واہ واہ واہ. رستے میں کوئی محراب نہیں ملا، تو پھر جاتے ہوئے بتا کے گئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. واہ واہ واہ. مظہر نور خدا نعت سارا پیر کامل کاملا را. وجہ کیا؟ مظہر نور خدا، اللہ کے نور کا مظہر ہے یہ جگہ. تو انسان کا دل یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انسان کا ہی دل گمراہی کا بھی مرکز ہے. اب یہ دونوں چیزیں
گمراہی کا مرکز بھی دل اور اللہ کے نور کا مظہر بھی دل دل۔ اچھا گھر ایک ہے، اللہ نے دو نہیں بنایا، من میں گھر ایک ہی بنایا۔ واہ واہ اب اس میں یا تو اللہ کا نور برسے گا تو یا گمراہی برسے گی، دونوں ایک وقت میں نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے نا، یہ گلاس ہے، میلا ہو، صرف میلا ہو، اب مجھے پانی ڈال کے دے تو نہیں پیوں گا، میرے لیے ہے کہ میلا ہے تو اس میں جو پانی پڑا ہے وہ نہیں میں پی رہا، تو وہ دل جس میں میل ہو، وہ دل جو صاف نہ ہو، بتائیں مجھے کیا اللہ کا نور کا مظہر بن سکتا؟ واہ 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 کبھی نہیں بن سکتا۔ اب یہ سورہ ناس ہے، میں یہاں سے چلا کروں گا اور خلاصہ چند اہم باتیں ذکر کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کل حبیبی آپ کہیے گا۔ اچھا قرآن مجید میں اللہ یہ بھی کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیکن جب بڑی خاص بات آئے گا پھر اللہ کیا کہتا ہے کل حبیب ذرا آپ کہیے گا، واہ 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 آپ بتائیے گا تاکہ انہیں پتہ چل جائے اب جو موضوع ہے وہ کوئی عام نہیں ہے۔ سبحان اللہ اگر میں نے ویسے عام بات کرنا ہوتی تو میں کہہ سکتا تھا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے ایمان والو، ڈائریکٹلی میں خطاب کیا کرتا ہوں۔ جب بات بڑی اہم آتی ہے تو پھر اسی زبان سے کرتا ہوں کہ جس زبان کا ثانی کوئی نہیں۔ واہ 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ سورہ اخلاص ہے، توحید کا اعلان کیا تو تب بھی یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، یاد رکھو میں ایک ہوں۔ وہ کہہ سکتا تھا نا، اس نے نہیں کہا کل حبیب آپ کہیے گا وہ اللہ احد کہ وہ ایک ہے، آپ کہیے گا وہ ایک ہے، ورنہ وہ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا تھا لوگوں میں ایک ہوں، اللہ میں احد ہوں۔ کہا نہیں، بات بڑی اہم ہے، اس لیے وہ توحید کا پیغام دیا تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں دیا۔ جب وہ اپنا میسج دیتا ہے تو حضور کے وسیلے سے دیتا ہے۔ بندہ جب اللہ کا ہونا چاہے تو یہ حضور کو چھوڑ کے کیسے اللہ کا ہونا؟ واہ 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 کیا کہنے، قرآن کے اسلوب کی خلاف ہے۔ ہائے ہائے وہ بات ہم سے کرے تو وہ کہتا ہے میں ہر کسی سے بات نہیں کرتا، میری ساتھ ہے، میں آدھا ہوں، میں جب تم سے بات کرتا ہوں نا تو درمیان میں اپنے حبیب کے ذریعے کرتا ہوں۔ میری سنت یہی ہے کہ میں مصطفیٰ کے ذریعے تم سے بات کرتا ہوں، تم میری ہی سنت چھوڑ کے تو پھر مجھے پانا چاہتے ہو۔ میں کل حبیب فرما دیجئے گا اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، سبحان اللہ اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ ابھی ذرا انہیں یہ بات کہیے گا، مالک الناس، پہلے کا لوگوں کا رب، پھر کا مالک الناس، لوگوں کا مالک، الہ الناس، لوگوں کا الہ، اس کی پناہ لیتا ہوں۔ اس سے پچھلی صورت میں رب الفلق، صبح کا رب، اس کی پناہ لیتا ہوں۔ وہاں اللہ نے اپنا ایک نام لیا، کتنا جی؟ ایک۔ وہاں شر 3 کروائے۔ اب ذرا غور کی وہ صورت کو نہیں پڑھا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے۔ پہلی صورت فلق کے اندر شر کتنے کروائے؟ 3۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ شر 3، اپنا نام ایک، برب الفلق۔ ادھر
اپنے نام تین، لوگوں کا رب، لوگوں کا مالک، لوگوں کا الہ، میرے شر الوسواس الخناس، شر ایک پہلی صورت میں، شر تین نام اپنا ایک لیا، ادھر شر ایک نام تین لیے بولا، ادھر شر شیطان ہے نام ایک لے رہا ہے، ادھر شر ایک ہے، ادھر شر ایک ہے، نام اپنے تین ہے، لوگوں کا رب، لوگوں کا الہ، لوگوں کا مالک، لوگوں کو پالنے والا، اس کی پناہ لیتا ہوں۔ آگے کہا من شر الوسواس الخناس، ایسے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، یعنی جو وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ مولا کہاں پہ؟ الذی یوسوس فی صدور، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اور میں لوگوں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جو پہلی صورت میں تین شر تھے وہ اتنے نقصان دہ نہیں تھے، یہ جو شر ہے ایک ہے، پر نقصان دہ اتنا ہے کہ یہ شیطان ڈائریکٹ دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اس دل میں جہاں میں بستا ہوں، اس قلب میں جہاں میں بستا ہوں، اس لیے جو دلوں میں وسوسہ پیدا کر دے اس کے لیے تین نام لے کے ذکر کرنا ہوں۔ لوگوں عام نہ سمجھ بیٹھنا یہ گھر میرا ہے جہاں شیطان بیٹھ کے وسوسے پیدا کر رہا ہے، تم ایسے کرنا شیطان کو حملہ نہ کرنے دینا۔ یاد رکھنا لوگوں کے رب کو، لوگوں کے مالک کو، الہ کو، اس کی پناہ لیتے رہنا۔ گھر صاف رکھنا کیونکہ مکین خدا ہے، گھر صاف رکھنا کہ مکین خدا۔ میں کہیں پہ نہیں گھر کرتا کیوں، میں لامحدود ہوں، میرا جسم نہیں ہے، میں حدوں سے سمتوں سے پاک ہوں۔ ہاں مجھے اگر کہیں پہ میرا مظہر دیکھنا ہے نا، وہ انسان کا دل دیکھ، واہ 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 واہ، وہ کیا دیکھ لو، انسان کا دل۔ جوانوں بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں، تین اپنے نام لے کے شر ایک گنوایا اور بتا دیا لوگوں یہ اتنا بڑا شر ہے، اتنا بڑا شر ہے، اگر اس سے محفوظ نہ رہے، یاد رکھیے گا من میں رب جب نہ بسے تو پھر سجدے کرنے سے تاثیریں نہیں ملتی۔ واہ واہ، آج اکثر باپ یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں نا، نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں۔ یاد رکھیے گا ایک عمل ہوتا ہے اور ایک عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے اور ایک عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نماز عمل ہے، اس کا جو نتیجہ ہے نا، اس سے جو انسان کو فیض ملتا ہے، اس کا اثر دل پہ جاتا ہے، سجدے کا اثر دل پہ جاتا ہے، رکوع کا اثر دل پہ جاتا ہے۔ اب جب دل ہی صاف نہیں، جب من بھی صاف نہیں، تو سجدے کا اثر کہاں جائے گا؟ وہ فرض تھا ادا ہو گیا، کھاتے سے یہ لکھا گیا کہ فرض ادا ہو گیا، لیکن اس کے اثر سے انسان محروم رہا، روح بے چین رہی۔ یہ تو ایسے ہو گیا نا کہ آپ ایک جگہ سے تار کو کاٹ دیں اور پیچھے سے آپ کیا کریں، کرنٹ دے دیں تو سپلائی آئے گی۔ مالا اعلیٰ سے تعلق تو دل میں بنانا تھا، رب سے تو تعلق دل میں بنانا تھا۔ اب اس دل کے اندر نہ سجدے اثر کر رہے، نہ قرآن کی تلاوت اثر کر رہی ہے، کوئی عبادت فرض ادا ہو رہی ہے، وہ کھاتے میں وہ گناہ نہیں لکھا جا رہا، پر جو فیض تھا، واہ 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 واہ، میرے آقا نے نہیں فرمایا بہت سارے سجدے تمہیں رب سے دور کرتے، بہت سارے سجدے تمہیں رب سے دور کرتے ہیں، وہ کون سے سجدے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ جن کا اثر من پہ نہیں پڑتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ہر وقت انسان کے دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ میرے آقا فرمائے انسان کے دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اگر انسان حفاظت کر لیتا ہے، اسے صاف کر لیتا ہے، اللہ کا نور اس میں بستا ہے، تو شیطان حملہ نہیں کر پاتا۔ اگر انسان اس کو صاف من کو نہیں نہ کرتا،
پھر شیطان دل پہ حملہ کرتا ہے. اب سوال یہ شیطان انسان کے اعضاء پہ حملہ کیوں نہیں کرتا؟ من پہ کیوں کرتا ہے؟ اسے پتا ہے کہ ہر شے کا اثر من پہ پڑنا ہے. رب کے نور کا مظہر من ہے، ظاہر نہیں ہے. میرا آقا فرماتے ہیں اتنی طاقت اللہ نے شیطان کو دی ہے کہ وہ دل کے قریب بیٹھا رہتا ہے. جو وسوسہ فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا ہے. اب ذرا اصل بات کی طرف ہم آنا چاہیں گے. میرے آقا فرماتے جب کوئی گناہ کرتا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے. نوجوانوں انتہائی اہم سبق ہے یہ، ذرا غور سے سنیے گا، شور نہ کیجیے گا. یہ حدیث ہے. میرے آقا فرماتے جو بندہ گناہ کرے نا، اللہ دل پہ ایک کالا دبا لگا دیتا. اب ذرا حدیث سنیے گا، غور کرتے جائیے گا. من میں دبا لگ جاتا ہے، دل میں کالا سیاہ دبا لگ جاتا ہے. گناہ کا اثر کیا جسم سے، اثر کہاں پہ پڑا ہے؟ دل پر. اثر من پہ پڑا، جہاں ماتھے پہ، چہرے پہ، ہاتھوں پہ نہیں کہا. اچھا پڑتا بھی وہاں جا کے جو لوگوں کو نظر نہ آئے. ہائے 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 ہائے. واہ واہ. لوگ متقی سمجھتے رہے، لوگ حاجی سمجھتے رہے، لوگ نمازی سمجھتے رہے، لیکن وہاں جا کے پڑتا ہے جسے صرف خدا تکتا، جسے رب دیکھتا ہے. اور میں گناہ کیا، اثر دل پہ پڑا. میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ بندہ اسے صاف نہیں نہ کرتا پھر گناہ کرتا ہے، میں پھر اور سیاہ ہوتا ہے، اور سیاہ ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ابتدا نقطے سے ہوئی تھی، ایک وقت آتا ہے سارا دل کالا ہو جاتا. اب من ہو گیا کالا، اب پڑھے نماز تو اثر کہاں جائے گا؟ ارے پلید برتن میں تو دودھ نہیں ہم ڈالتے. من پلید ہو تو رب کے نور کا مظہر کیسے بنے گا؟ صوفیاء، اولیاء، متصدقین، صلحاء، خدا کی عزت کی قسم ان کی ساری کوشش مریدین کے من صاف کرنے میں ہوتی تھی، تزکیہ نفس میں ہوتی تھی. ہمارے کھاتے میں عبادتیں بڑی ہیں پر من صاف کوئی نہیں. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے، اس جملے کی تائید کریں گے. یقین کیجئے گا گناہ چھوڑنا یہ سب سے مشکل ہے، عبادت آسان ہے. بندہ اللہ کا ولی صرف عبادتوں سے نہیں بنتا، ترک گناہ سے بنتا. کیوں؟ اس نے من پہ جو خلاصتیں آنی تھی ان کا ستباب کر لیا، انہیں صاف کر لیا. میں صرف سبق دے رہا ہوں، میں خطاب نہیں کر رہا، میں درس دے رہا ہوں. اب سنیے گا بڑی پیاری میرے آقا کی حدیث مبارک ہے. میرے آقا فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، فلمن قطعت النبوۃ. میرے آقا نے فرمایا اب تمہیں پتا ہے، صحابہ کو فرما رہے ہیں میرے آقا، صحابہ تمہیں پتا ہے میرے بعد رب تعالیٰ چند دلوں کا انتخاب کرے گا. دلوں کا جی؟ چند دلوں کا. چند دلوں کا انتخاب کرے گا. یہ حدیث ہے. چند دلوں کا رب تعالیٰ انتخاب کر لے گا، ان لوگوں کو اپنا بنا لے گا. صحابہ نا غور سے سننے لگے. میرے آقا نے فرمایا ایک تعداد بتائی، فرمایا 40 ہے. ایک روایت میں میرے آقا نے فرمایا ان کی تعداد 100 ہے. میرے آقا نے فرمایا ان کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل کی طرح ہو. اب یہ آقا نے فرمایا اگلی بات سنیے. میرے آقا فرمایا وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ. اللہ کائنات میں اگر کسی کی مدد کرنا چاہے گا نا، ان 40 کا چہرہ دیکھ کے کرے گا. کل کائنات. اگلی بات سنیے. میرا آقا فرماتے اگر رب بارش بھی برساتا ہے نا، ان کی وجہ سے برساتا ہے. سبحان اللہ. اگلی بات سنیے. فرمایا رب تعالیٰ زمین پہ جو گھاس بھی اگائے گا وہ انہی کی برکت سے اگائے گا. اس سے بھی اہم بات سنیے. میرا آقا نے فرمایا اللہ کسی کو زندگی بھی دے گا تو انہی کی وجہ سے، کسی کو موت بھی دے گا تو انہی کی وجہ سے. مراد کیا؟ کل نظام کائنات ان 40 اور 100 کی تعداد کے جو افراد ہیں ان کے چہرے تک بھی اللہ سب کو نوازے گا. سبحان اللہ.
میرے سے گناہگار بچے کیوں نہ کی وجہ سے؟ بچے ان لوگوں کی وجہ سے۔ اچھا سنیے، جب صحابہ نے سنا نا تو تڑپ آئی، یا رسول اللہ نمازیں زیادہ ہوگی؟ اتنا بڑا مقام کہ کل کائنات کا نظام رب تعالیٰ ان کی وجہ سے چلائے گا۔ آقا نمازیں زیادہ ہوگی، آقا روزے زیادہ رکھیں گے، آقا تسبیحات زیادہ کریں گے، یا رسول اللہ 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 زیادہ کریں گے۔ میرا آقا نے فرمایا خبردار نہیں، میرے آقا نے فرمایا خبردار نہیں، اضافی عبادتیں نہیں ہوں گی، بس جو فرض ہوں گے وہی ہوں گے۔ اضافی عبادتیں نہیں ہوں گی، اضافی روزے نہیں ہوں گے، یہ حدیث کے لفظ ہے۔ نہ کثرت کے ساتھ تسبیح ہوگی، نہ کثرت کے ساتھ استغفار ہوگا۔ یا رسول اللہ پھر اتنا بڑا مقام کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا بسخاء النفس و سلامت صدر، فرمایا ان کا من صاف ہوگا، سبحان اللہ، واہ واہ، ان کا دل صاف ہوگا، ان کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوگی، میل نہیں ہوگی، غیبت جیسے گناہ کے دھبے نہیں ہوں گے، چغلی جیسے گناہ کے دھبے نہیں ہوں گے، جھوٹ جیسے گناہ کے قلب میں دھبے نہیں ہوں گے، من صاف ہوگا، رب کا نور برس رہا ہوگا۔ تو پھر بات کس کی ہے؟ من کے صاف کرنے میں۔ میرے اور آپ کا من ہے صاف؟ جھوٹ بولے تو گناہ ہے، آقا فرماتے ہیں دل سیاہ ہوتا ہے، ہم نے تو جھوٹ بول بول کے اسے سیاہ کر رکھا ہے، ہم نے تو ایک دوسرے کی خدمتیں کر کے من سیاہ کر لیا، چغلیاں کر کے من سیاہ کر لیا، لوگوں کے درمیان فساد کر کے من سیاہ کر لیا، لڑائیاں کر کے سگے بھائیوں کے لیے من میں نفرتیں پال کے من تو ہم نے کیا کر لیا؟ سیاہ کر لیا، لوگوں سے حسد کر کے من سیاہ کر لیا، قدورتیں، نفرتیں، لالچیں، ہر شے سے من ہم نے کیا کر لیا؟ سیاہ کر لیا۔ اب بتائیے گا سجدے کا نور کہاں پر سے؟ دعائیں کہاں قبول ہو؟ راتوں کو اٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا اثر کہاں جائے گا جب برتن ہی صاف کوئی نہیں؟ اللہ اللہ اللہ، امام الانبیاء کے غلاموں، من صاف کر لیں، نفرتیں ختم کر دیں، قدورتیں چھوڑ دیں، حسد چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، ان سارے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ عبادتیں پلڑے میں تھوڑی بھی ہوئی نا، خدا کی قسم ایک سجدہ، میں زیادہ کی بات نہیں کرتا کہ بلا ایک اللہ قبول کر کے نا اس کا نور دل کو عطا کر دے، لذت مرنے تک رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی مٹھاس مرنے تک رہتی ہے۔ ہم کریں اللہ کو سجدے اور مٹھاس نہ ملے، وہ اللہ کے حضور کھڑے اور پھر مٹھاس سے محروم رہے، اللہ، کھڑے ہو کے کہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین، تیرے ہی غلام ہے، اور پھر اس کا مزہ نہ آئے انسان کو۔ ارے اللہ اکبر کہہ کے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، ساری تعریف ہے ہی تیری، پھر اس کی مٹھاس نہ آئے بندے کو، جو کچھ ہے مولا تیرا، رب العالمین مولا تو ساروں کو پالنے والا ہے، سارے جہاں کو پالنے والا ہے، اس کی مٹھاس نہ ملے انسان کو، پھر کہے الرحمن تو کتنا رحم والا ہے، اس کی مٹھاس نہ ملے اور گزر جائے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عبادتیں ابھی عادتیں ہیں، عبادتیں نہیں ہیں، ابھی عادتیں، اذان ہوئی چلے گئے، پڑھ کے آ گئے، کیا جی فرض ادا ہو گیا؟ ہمارے سجدوں سے خدا بنا ہے وہ، ہماری عبادتوں سے خدا بنا ہے وہ، اور وہ کہتا ہے بھائی میں تب بھی خدا ہوں، تم نہ بھی کرو سجدے، یہ تم میرے حضور دن میں 5 مرتبہ آ کے جھک جاتے ہو، کیا میری اس سے کبریائی بڑھتی ہے؟ اور میری کبریائی نہیں بڑھتی، میں نے یہ سارا کچھ رکھا ہے تیرے لیے کہ تو صاف ہو جائے، اور تو 5 وقت نماز پڑھ کے بھی من صاف نہ کر سکتا، اللہ اللہ، تو میرے حضور جھک کے بھی تو جھک نہ سکا،
تکبر ویسا ہی رہا، ادھر جھک گیا، باہر تکبر ویسا ہی رہا. یہ کیسا جھکنا تھا میرے حضور تیرا؟ نماز میں آ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے تو کھڑا تو ہو گیا، پر نال جو بندہ تیرے کھڑا ہے، پاس بندہ کھڑا ہے، اس کے لیے من میں نفرت لے کے کھڑا ہے. کون سی پڑھ کے آیا؟ اللہ اللہ کون سی پڑھ کے آیا؟ میں نے اس لیے کہا تھا کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے صرف فرض ادا کر کے آیا. میں نے تو اس لیے کہا تھا یہ جو ساتھ کھڑا ہے اس کے لیے ہر شے دل سے ختم کر دے. ورنہ تو اکیلے پڑھے تو 1 کا ثواب دیتا ہوں، جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 کا دیتا ہوں. سجدے تو وہاں بھی اتنے، سجدے اکیلے پڑھے وہاں بھی اتنے. تو درس ایک دیا تھا، یہاں جیسے سب کے ساتھ متحد ہے، معاشرے میں متحد کیوں نہیں رہتا؟ وہاں نہ پڑھتے کیوں ہے؟ وہاں من کیوں نہیں جڑتے جہاں کندھے جڑ جاتے؟ میں نے صرف یہ تمہیں عادت کے لیے کہا تھا کہ عادت. خدا کی قسم من صاف کر کے نا ایک کی پڑی گئی نا جس دن. پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ جب تم میرے حضور کھڑے ہو تو نا قبلہ یہ حدیث ہے، میں نے یہ حدیث پڑھتا ہوں اتنا مزہ لیتا ہوں اور بسا اوقات تو رونے لگ پڑتا ہوں. یار ہم کرتے کیا ہیں اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں جس سے چھپتا کچھ نہیں. اللہ لکھا ہو نا یہاں پہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو چکنے ہو جاتے ہیں. تو جو کہتا ہے اللہ بصیر بما تعملون، وہ تیرا کیا درا سارا تکرار، اس کی لذت دل میں ہی نہ آئے اور ساری عمر کہتے نہیں وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. عجیب بات نہیں، کہتا بھی ہے انسان وہ دیکھ رہا ہے اور یہ یقین رکھ کے اس کے سامنے کر رہا. یہ بات کہہ کے وہ تک رہا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بات کہہ کے گناہ کرے اللہ نہیں پوچھے گا. ادھر زبان سے کہتا تھا وہ دیکھ رہا ہے، پھر میرے سامنے کیے رہتا تھا. لوگوں سے تو چھپ جاتا تھا، تمہیں پتہ نہیں مجھ سے تو اللہ. میں اس حدیث کا بڑا مزہ لیتا ہوں. حضور فرماتے جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے نا رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے نا، فرمایا پھر اللہ یوں بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وہ محتاج ہے، وہ محتاج ہے. وہ عالم دنیا میں آسمان دنیا میں آ کے کہے کہ بھائی مانگ لو میرے کو کی منگنا ہے، محتاج ہے. محتاج جڑا اس ہوتے، وہ جو محتاج نہیں وہ پکار پکار کی کہہ رہا. اللہ متوجہ ہوتا ہے بندے کی طرف. اللہ اکبر. کبھی یہ حدیث سوچ کے ذرا اللہ کے حضور کھڑے ہو یار. جب کھڑے ہونے لگے نا یہ سوچ نہیں کیا. حضور نے فرمایا جب کہتے ہیں اللہ اکبر، فرمایا اللہ متوجہ ہوتا ہے بندے کی طرف. تو میرا بندہ میرے میں گل کرنے لگا، میرا بندہ میرے مجھ سے کچھ کہنے لگا. اللہ متوجہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. تو پھر حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ جب بندہ پھر دائیں بائیں کی سوچتا ہے نا، پھر اللہ کہتا ہے اچھا یہ مجھ سے بہتر تھے. اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے بہتر تھے، ٹھیک ہے. پھر رب اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے. یہ حدیث ہے میرے آقا چھین لیتا ہوں. پھر عبادت نہیں رہتی، عادت رہتی ہے. خدا کی عزت کی قسم یہ طرح ذوق کے ساتھ نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ اس لیے تکتا ہے نا مجھ سے بات کرنے لگا ہے. اور پھر انسان دائیں بائیں کی سوچنا شروع کر دے. اللہ اللہ یہ کیا ہے؟ آؤ خدا کی قسم ایک ہی نماز من صاف کر کے میں ایک آخری حدیث سنا کے بعد ختم کروں گا. میرا پیغام دینا تھا وہ دے دیا میں نے. اللہ اکبر. ایک صحابی نا میرا آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صاحب، اسی طرح ہی مجمع لگا ہوا صحابہ کا. میرے آقا بیٹھے، میرے آقا پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ حدیث صحیح ہے اور امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں نقل کی. میرا آقا نے فرمایا یہ جو بندہ ابھی دروازے سے داخل ہوگا نا جنتی ہے، ابھی آیا نہیں، قربان جائیں اس بندے پہ آیا نہیں اور اس کے جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اتنی بات نہیں کی. میرے آقا نے فرمایا جب آئے گا تو دیکھ لینا تم ایک جنتی کی زیارت کرو گے. ماشاء اللہ. دروازہ کھلا تو ایک سادہ سا آدمی، اس نے نا جوتا پکڑا ہوا اپنی بغل میں رکھا ہوا،
آ کے نا تو حضور کے پاس قریب بیٹھ گیا. میرا آقا نے اشارہ فرمایا دیکھ لو جنتی ہے. اللہ 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 اللہ. دوسرا دن آیا, میرا آقا نے فرمایا جو بندہ دروازے سے داخل ہوگا جنتی. صحابہ پھر دروازے کی طرف, کون ہے جس کی حضور بشارت دے رہے ہیں. دروازہ کھلا وہی تھا جو پہلے تھا. آ کے بیٹھ گیا. میرا آقا نے اشارہ فرمایا دیکھو جنتی. تیسرا دن آیا, میرا آقا نے فرمایا جو بندہ دروازے سے داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے. تیسرے دن دروازہ کھلا وہی آدمی آ کے بیٹھ گیا. میرا آقا نے فرمایا جنتی. اللہ اکبر. ان لوگوں کی قسمت کا رشکا تھا. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی ہے. تو ایک صحابی نا ان کا یار یہ کرتا کیا ہے, ابھی موجود نہیں ہوتا اور آقا فرما بھی دیتے ہیں جنتی اور پھر کہتے ہیں اس کی زیارت کرو. وہ نا اس کے ساتھ گئے, کہتے یار میں نا 3 دن تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. وہ کہنے لگے آ جاؤ. وہ صحابی کہتے ہیں میں جی اس کے ساتھ گیا, رات کو سویا نا تو میں اٹھ کے دیکھوں کرتا کیا ہے. کہا عشاء پڑھ کے سویا تھا, سویا رہا. فجر کی اذان ہو گئی, اٹھا فجر پڑھی, مزدور تھا اپنے اوزار لیے کام پہ چلا گیا. کہتے میں بھی ساتھ چلا گیا. اٹھ جا کے کوئی کرتا ہے تو میں دیکھا اس نے فجر پڑھی, زور پڑھی, جو فرض تھے بس وہی پڑھے. یہ فرض کی بات پڑھ کے رات آئی پھر سو گیا. کہتے میں ساری رات اٹھ کے دیکھوں کرتا کیا ہے. کا 3 دن گزر گئے, کوئی اضافی عبادت مجھے نظر نہ. کہتے میں نے اسے کہا یار میں تو واپس جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جائیے گا, میں سوال کرنا چاہتا ہوں. 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے فرماتے رہے یہ تو جنتی ہو. تو میں تو آیا تھا کہ کوئی اضافی عبادت ہے تو میں بھی کروں تاکہ اس زبان سے ہمیں بھی یہ مجدہ سنایا جائے. کوئی اضافی عبادت نہیں دیکھی. کہنے لگے میں تو اضافی عبادت کرتے ہی نہیں, یہ جو تم نے دیکھا ہے یہی کچھ ہے. کہتے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. چل پڑا, تھوڑا آگے گیا تو مجھے آواز دے کے کہتے اچھا یار بات سنو, ایک بات ہے پتہ نہیں وہ ہو سکتی ہے. کہتے وہ بات کیا ہے. تو میں اس معاشرے میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, آج دن تک کسی نے میرے ساتھ برا بھی کیا ہے نا, میرے دل میں کسی کے لیے میل نہیں رکھا. میل نہیں رکھی, من صاف, دل صاف. صحابی نے قسم اٹھا کے کہا خدا کی عزت کی قسم ہے اسی دل کی صفائی کی وجہ سے رسول اللہ نے تمہیں جنت دی. من صاف کرے, دل صاف کرے. گھر میں پتہ چل جائے گا مہمان نے آنا ہے تو گھر صاف نہیں کرتے جی, بڑا ہی صاف کرتے مہمان آنا. جس دل میں رب کا نور آنا ہو اس کی صفائی کون کرے گا, من صاف کون کرے گا. خدا را ہر وہ گناہ چھوڑ دے جسے رب ناراض ہو انشاءاللہ, جس کو دل پہ سیاہ دبے لگے. اور آپ کو پتہ ہے قبر میں 3 سوال ہیں, لیکن اس سے پہلے جب انسان کی میت اٹھائی جاتی ہے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بیان فرماتے ہیں, امام غزالی نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا. جب جو یہ انسان کی 4 پائی اٹھتی ہے نا تو اللہ وہاں سے لے کر قبر تک خود بندے سے 40 سوال کر لیتا ہے. اللہ اللہ. کتنے سوال اللہ خود کرتا ہے. جو ہی 4 پائی اٹھائی جاتی ہے نا, صرف پہلے سوال کا ذکر کروں گا. اللہ پہلا سوال یہ کرتا ہے, او میرے بندے کتنی عمر دی تھی تمہیں؟ ساری عمر ظاہر سجاتا رہا, کپڑے اچھے پہنے لوگوں نے دیکھنا تھا, سواری اچھی رکھی کہ لوگوں نے دیکھنا تھا, گھر اچھا بنایا کہ لوگوں نے دیکھنا تھا. وہ لوگوں نے دیکھ لیا, تمہیں پتہ نہیں تھا مرنے کے بعد میں نے تیرا دل دیکھنا. بتا دل کتنا صاف لے کے آیا. میں نے من تیرا باطن دیکھنا تھا جو لوگ نہیں تک سکتے تھے. میں نے اس کا سوال کیا, بتا دل صاف ہے. میرے پاس تو اس کا خیر ابھی تک میری تیاری کوئی نہیں. میرے پاس پہلے سوال کا جواب کی بھی تیاری کوئی. اللہ کہے گا یہ دل لے کے آیا جس کے اندر جھوٹ کی خلاصت ہے, میری نافرمانیاں موجود ہے. اور یہ بھی حدیث سن لیجیے گا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا
تب بھی اللہ بچے سے خود مخاطب ہوتا ہے، اور مخاطب ہو کے پتہ پہلا پیغام اس دنیا میں اللہ بندے کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے بندے پاک زندگی دے کے بھیج رہا ہوں، دنیا کے اندر اسے اپنے من کو خلیص میں کر لینا۔ پھر اسی طرح جب چارپائی اٹھتی ہے اللہ خود بندے سے وہی سوال کرتا ہے جو بچپن کے اندر پہلے دن رب بندے سے مخاطب ہو کے جس نے جو کہا تھا۔ من صاف ہے، مولا صاف نہیں، وہ تو رحیم ہے، حضور کی شفاعت ہے، ہر چیز پہ حق ہے، لیکن یہ شرمندگی نہیں ہوگی جب وہ پوچھے گا اچھا دکھا ذرا من صاف ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں جہنم کے عذاب سے بھی سخت بات یہ ہے کہ مالک کے سامنے شرمندہ ہونا۔ آئے من صاف کرے، دل میں کسی کے لیے حسد نہ رکھے، معاف کرے، برا بھی کرے معاف کرے، چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، کچھ نہ کرے، اور صرف نیت یہ رکھیں اس من کے اندر رب کا نور برسے گا، اور پھر جب رب کا نور دل میں برسے گا المومن ینظر بنور اللہ، پھر مومن اللہ کے نور سے تکتا ہے۔ پھر آنکھوں والی باتیں، آنکھوں کی حد ہے، دل کی آنکھ کی حد ہی کوئی نہیں، اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ آؤ اگر چاہتے ہیں اللہ کا ولی بننا، اگر چاہتے ہیں رب کے قریب ہونا، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے قلب میں اس کا نور برسے، خدا کی قسم جس دل میں اللہ کا خوف ہو اسے کسی شے کا خوف نہیں رہتا۔ ہم ہر شے سے ڈرتے ہیں، مرنے سے بھی ڈرتے ہیں، لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ من میں اللہ کا ڈر ہے۔ آئے من میں اللہ کا ڈر بسا لیں، رب بسا لیں، ساری دنیا اللہ بندے کے مطیع کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کا فیضان اسی طرح جاری رکھے، آمین۔ ہمیں من صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔